اگر آپ کا وزن بڑھتا جا رہا ہے اور کوئی وجہ سمجھ نہیں آ رہی، اگر بال گر رہے ہیں، تھکان رہتی ہے اور ڈاکٹر کہتا ہے زندگی بھر دوا کھاؤ، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ اور آج ہم آپ کو کچھ ایسا بتانے والے ہیں جو شاید کسی نے آج تک نہیں بتایا۔ پاکستان میں لاکھوں خواتین اور مرد ایسے ہیں جنہوں نے تھائرائیڈ کی مسئلے کو اپنی تقدیر مان لیا ہے۔ بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ بعض لوگوں میں یہ مسئلہ کم عمری سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ پہلے تو گھر والوں کو لگتا ہے چھوٹا سا مسئلہ ہے، ٹھیک ہو جائے گا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے وزن بڑھتا جاتا ہے، چہرے پر نشان آ جاتے ہیں اور اندر سے ایک عجیب خالی پن ہوتا ہے جو بیان بھی نہیں ہو پاتا۔ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور وہی جواب ملتا ہے جو پاکستان میں بہت سے لوگوں کو ملتا ہے، یہ لائف لانگ بیماری ہے، دوا چلتی رہے گی۔ اکثر لوگ یہ بات مان لیتے ہیں اور پھر برسوں دوائیوں پر انحصار کرتے رہتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں شاید ٹھیک ہو جائے، نہیں ہوتا۔ لیکن تحقیق سے پتہ چلتا ہے اگر صحیح طریقہ اپنایا جائے، کھانے اور طرز زندگی میں تبدیلیاں لائی جائیں تو صرف 3 مہینے میں TSH نارمل ہو سکتی ہے، بال گرنا بند ہو سکتا ہے، وزن ٹھیک ہو سکتا ہے بغیر دوا کے۔ ایسا صرف ایک شخص کے ساتھ نہیں ہوتا، دنیا بھر میں بہت سے لوگ اس مسئلے کا سامنا کرتے ہیں اور بہت سے لوگوں نے اسے قدرتی طریقے سے ٹھیک بھی کیا ہے۔ آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو وہی سب بتائیں گے۔ یہ ویڈیو 2 حصوں میں ہے۔ پہلے حصے میں آپ جانیں گے 3 سب سے بڑے دشمن کے بارے میں، وہ چیزیں جو آپ کی تھائرائیڈ کو اندر ہی اندر خراب کر رہی ہیں اور آپ انہیں اپنا دوست سمجھتے ہیں۔ دوسرے حصے میں ہم شیئر کریں گے ایک 5 سٹیپ پلان جسے فالو کر کے لوگوں نے تھائرائیڈ کو مستقل طور پر ریورس کیا ہے۔ لیکن پہلے 7 سیکنڈ کا چیلنج، بتائیے تھائرائیڈ کی دشمن کون ہے؟ گھر کا کھانا، ڈاکٹر یا دوا؟ اپنا جواب یاد رکھیں، آگے صحیح جواب ملے گا۔ پہلا دشمن ہے گھر کا کھانا۔ ہاں، سنا صحیح، وہ کھانا جسے آپ پیار سے بناتے ہیں۔ صبح دودھ، روٹی، چاول، دال، مسالے دار سبزی۔ لیکن اکثر دیکھا گیا ہے یہی سوچ سب سے بڑی غلطی ہے۔ ہماری پلیٹوں میں اتنا اناج ہوتا ہے جیسے کوئی پہلوان تیاری کر رہا ہو، اوپر سے بسکٹ، نوڈلز، نمکین، پیکڈ سنیکس، یہ سب اندر سے کیا کرتا ہے؟ ہماری آنتوں میں جمع ہوتا رہتا ہے۔ ہمارے آنتوں میں چھوٹی چھوٹی انگلیوں جیسی ساختیں ہوتی ہیں، انہیں ولی کہتے ہیں۔ جو بھی چپکا ہوتا ہے وہ جذب کر لیتے ہیں، خون میں جاتا ہے اور پھر یہ وہی خون تھائرائیڈ غدود تک پہنچ جاتا ہے، وہ غدود جو ہمارے گلے میں ہوتی ہے، اور وہاں یہ گندگی جم جاتی ہے۔ تھائرائیڈ صحیح سے ہارمون نہیں بنا پاتا اور ہم کہتے ہیں ہائپو تھائرائیڈ یا ہائپر تھائرائیڈ، لیکن بہت سے لوگ یہ نہیں جانتے شروعات یہاں سے ہوتی ہے۔ اگر اس بیماری کو ختم کرنا ہے پہلے جسم کو اندر سے صاف کرنا ہوگا۔ کیسے؟ وہ آگے بتائیں گے۔ دوسرا دشمن ڈاکٹر۔ رکیے، یہاں کسی کی برائی نہیں ہو رہی، پوری بات سنیں۔ اکثر دیکھا گیا ہے جب کوئی تھائرائیڈ کا مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے 2 منٹ میں دوا ہاتھ میں ہوتی ہے۔ پوچھا جائے کب تک کھانی ہوگی تو جواب ملتا ہے جب تک زندگی ہے، اور ہم مان لیتے ہیں اتنی آسانی سے۔ لیکن ڈاکٹر کی غلطی نہیں، انہیں صرف دوا کی تعلیم دی گئی ہے، بیماری کا انتظام کرنا یہی ان کا کام ہے۔ اگر آپ بھی مینج کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر بالکل صحیح ہیں آپ کے لیے، لیکن اگر آپ سیدھی جڑ ختم کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آگے دیکھیں اور سوچئے آپ میں سے کتنے ہیں جنہوں نے کبھی کسی ایسا بندہ دیکھا ہو جس نے تھائرائیڈ ریورس کیا ہو؟ شاید نہیں، لیکن یہ ممکن ہے اور سائنس بھی یہی کہتی ہے۔ تیسرا دشمن ہے دوا۔ یہ بات ذرا مشکل ہے سننا، لیکن تحقیق اور تجربہ دونوں یہی کہتے ہیں۔ دوا مشعلے کو روکتی نہیں، صرف روک کے رکھتی ہے وقتی طور پر، اور جیسی جیسی لیتی رہیں گی جسم ڈیپینڈنٹ ہوتا جاتا ہے، تھائرائیڈ خود کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے آج سے دوا بند کرو، بالکل نہیں، یہ ہاتھ کے ہاتھ مت کرنا۔
ہم کہہ رہے ہیں اپنا کھانا اور اپنی زندگی کو دوا بناؤ، کیونکہ صرف انہی میں طاقت ہے تھائرائیڈ کو جڑ سے ٹھیک کرنے کی۔ کیسے؟ ابھی آتا ہے۔ صحیح کھانے کا اصول، قدرتی اور سادہ غذا۔ کھانے کی 4 اصول یاد رکھ لیں۔ پہلا، جو غذا اپنی قدرتی شکل میں دستیاب ہو اسے کھاؤ، پھل، سبزیاں، ثابت اناج۔ جو پیکٹ، بوتل یا ڈبے میں آئے وہ چھوڑ دیں۔ دوسرا، کھانے کو اسی روپ میں کھاؤ جس میں قدرت نے دیا۔ میدا، سفید چاول، چینی یہ چھوڑو۔ باجرہ، کھجور، براؤن چاول یہ لو۔ تیسرا، جانوروں کا دودھ، پنیر، مکھن اس دوران چھوڑنا، یہ ہضم کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اس کے بدلے ناریل کا دودھ جو نہ صرف مزیدار ہے بلکہ غذائیت میں بھی بہتر ہے۔ چوتھا، جتنا ہو سکے پانی دار کھانا کھاؤ، کھیرے، لوکی، تربوز، آم جو اندر سے زہر نکالتا ہے۔ صبح کا پہلا کام ڈی ٹاکس جوس۔ صبح اٹھتے ہی سفید کدو کا جوس پئیں۔ سفید کدو انگریزی میں ایش گورڈ کہتے ہیں، باہر سے گرین اندر سے سفید۔ چھلکا اور بیج نکال دیں ورنہ کڑوا لگے گا۔ کاٹ کر جوس نکال لیں، اوپر سے 1 مٹھی دھنیا ڈالیں، تھائرائیڈ کے لیے بہت مفید ہے۔ جوسر نہ ہو بلینڈر میں پیس لیں، چھان لو، کوئی بات نہیں۔ سفید کدو نہیں ملا، کھیرے کا جوس لو یا ناریل پانی، وہ بھی کام کرے گا۔ ناشتہ، ایک بات یاد رکھیں، جوس پینے کے 1.5-2 گھنٹے بعد کچھ نہیں کھانا، ورنہ صفائی کا کام رک جاتا ہے۔ موسم کا پھل جو بھی مل جائے، تربوز، پپیتا، آم، سیب، ناشپاتی، ایک بار میں 1 پھل سب سے بہتر ہے، لیکن اگر مکس کرنا ہو تو ایک ہی قسم کے پھل ساتھ لو۔ دوپہر کے کھانے میں 1 روٹی اور سبزی کھائیں۔ پالک، چقندر یا گاجر سے بنی روٹی ایک اچھا انتخاب ہو سکتی ہے۔ کھانے میں مسالے کم رکھیں اور تازہ ہرے پتے زیادہ استعمال کریں۔ زیادہ تیل کی بجائے تازہ ناریل بھی شامل کیا جا سکتا ہے۔ یہ سننے میں ڈرا دیتا ہے لیکن ہے بالکل آسان۔ اگر رات 7 بجے ڈنر کیا تو اگلے دن صبح 11 بجے تک ٹھوس کچھ نہیں کھانا، بیچ میں پانی یا جوس ٹھیک ہے۔ کیونکہ جب تک ہم مسلسل کھاتے رہتے ہیں جسم ہر وقت خوراک ہضم کرنے میں مصروف رہتا ہے، اسے خود کو بہتر بنانے اور اندرونی صفائی کے لیے وقت نہیں ملتا۔ 16 گھنٹے کا وقفہ جسم کو آرام، صفائی اور بحالی کا موقع دیتا ہے، اندر سے صاف ہونے کا، ٹاکسنز نکلنے کا، تھائرائیڈ ٹھیک ہونے کا۔ ریسرچ سے پتہ چلتا ہے اس ٹیکنیک سے بالوں کی گروتھ ہوتی ہے، وزن کم ہوتا ہے، تھکاوٹ جاتی ہے۔ بس اتنا کر کے دیکھو، فرق خود محسوس ہوگا۔ سٹیپ 3، اینیما، اندر کی صفائی۔ مسائل کی جڑ آنتوں میں ہے، یہ ہم سمجھ چکے ہیں، تو صفائی بھی وہاں سے کرنی ہوگی۔ اینیما تھوڑا نیا لگے گا لیکن یہ بالکل محفوظ ہے، گھر پر 10 منٹ میں ہو سکتا ہے۔ اس میں پانی کے ذریعے سالوں کی جمی گندگی باہر آتی ہے، خون صاف ہوتا ہے۔ سٹیپ 4، ٹھنڈی پٹی۔ تھائرائیڈ کام کرنا شروع کرتا ہے۔ بہت سے لوگوں نے اس ایک قدم سے زمانے پرانی تھکاوٹ اور وزن کے مسئلے میں فرق محسوس کیا ہے۔ ایک چھوٹی کاٹن کی پٹی ٹھنڈے پانی میں بھگو کر پیٹ پر اور ماتھے پر رکھ لیں، آدھا گھنٹہ۔ یہ کیا کرتا ہے؟ جسم کا درجہ حرارت متوازن ہوتا ہے، خون کی گردش بڑھتی ہے۔ اس کے علاوہ تھائرائیڈ غدود کی کارکردگی بہتر ہونے میں بھی مدد مل سکتی ہے، جس سے وقت کے ساتھ ہارمونز کے توازن کو برقرار رکھنے میں آسانی ہو سکتی ہے۔ 5واں قدم، باہر نکل کر ورزش کریں۔ جب انسان ہلتا نہیں، تھائرائیڈ غدود سست ہو جاتا ہے، اوپر سے کام کرنا بند۔ روز کم سے کم 1 گھنٹہ تیز چال یا جاگنگ، پسینہ آنا چاہیے، صبح کی دھوپ میں کرو۔ ناک سے لمبی گہری سانسیں لو، اس سے آپ کو دھوپ، تازہ ہوا اور جسمانی سرگرمی تینوں کا فائدہ ملے گا۔ پتلے کاٹن کے کپڑے پہنو تاکہ دھوپ اور ہوا سیدھا باڈی تک پہنچے۔ اکثر دیکھا گیا ہے یہ ایک سٹیپ اکیلے بھی تھائرائیڈ کی ایکٹیویٹی میں نوٹسبل فرق لاتا ہے۔ کتنا وقت لگے گا؟ اکثر لوگوں میں 21 دن میں فرق دکھنا شروع ہوتا ہے۔ 3 سے 4 مہینے میں PSH نارمل ہونے لگتی ہے۔ دوا ایک دم سے بند کرنی ہے؟ بالکل نہیں،
یہ پلان فالو کرتے جاؤ اور اپنے ڈاکٹر کو نتائج دکھاؤ. جیسے TSH نارمل آئے وہ دوا خود کم کرتے جائیں گے. اس بارے میں اپنے میڈیکل ڈاکٹر کی صلاح ضرور لیں. گوبھی اور بروکلی کھائیں یا نہیں، پورا پلان فالو کر رہے ہو تو کھا سکتے ہیں. نمک کے بارے میں کیا خیال ہے؟ قدرتی نمک استعمال کیا جا سکتا ہے. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ تھائرائیڈ ایک ایسا مسئلہ ہے جسے صرف دوائیوں سے ہی قابو میں رکھا جا سکتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارا جسم خود کو بہتر بنانے اور صحت مند رکھنے کی حیرت انگیز صلاحیت رکھتا ہے. ضرورت صرف صحیح خوراک، اچھی عادات اور مستقل مزاجی کی ہوتی ہے. اس لیے اپنے جسم کو ایک موقع دیں. ممکن ہے آپ کو نتائج توقع سے بہتر ملے. کمنٹ میں ضرور لکھیں میں آج سے آغاز کر رہا یا رہی ہوں. آپ کی رائے کا انتظار رہے گا. اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی. شکریہ.